بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اقرا فار بوائز سیکنڈری اسکول. عزیز طلباء، بایو ٹیکنالوجی کا ٹاپک اس وقت پچھلے ٹاپک کے ساتھ کنٹینیو ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو بایو ٹیکنالوجی کی اہمیت، اس کا فنکشن اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں جو جینیٹک چینجز کے حوالے سے تھیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بایو ٹیکنالوجی ہمارے لیے کن کن فیلڈز میں اور کس کس طرح سے مفید ہے. ویسے تو بایو ٹیکنالوجی بایولوجیکل جتنی بھی فیلڈز ہیں ان تمام میں فائدہ مند ہے. جیسے اینیملز ہو گئے، پلانٹس ہو گئے، ایگریکلچر ہو گیا، اور اسی طرح پیسٹیسائڈس کے حوالے سے بھی بایو ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے. لیکن آج کے لیکچر میں ہم جن چیزوں کو کور کریں گے وہ اینیملز اور پلانٹس. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بایو ٹیکنالوجی وتھ پلانٹس اینڈ اینیملس. ہم پلانٹس اور اینیملس پر بایو ٹیکنالوجی جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں بینیفیشلی ہمیں مل جاتی ہیں. تو پہلی چیز جو ہمیں پلانٹس کے حوالے سے نظر آتی ہے وہ ہے نیو کائنڈز آف پلانٹس. یعنی ہمیں وہ پلانٹس جو ہمیں یعنی اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ایسے کئی پلانٹس جو کراس سیکشنلی جینیٹک چینجز کے ذریعے سے مل جاتے ہیں وہ ہم یہاں پر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس کا فارمولا وہی ہوتا ہے جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں سے نئے پلانٹس کو تیار کرتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ نئے پلانٹس تیار ہو رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلانٹس کی جو ایسی پروڈکٹیوٹی میں پرابلمز یا ایشوز آ رہے ہیں ان کو بھی ہم ریزالو کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل پوری دنیا میں اگر ہم لے لیں تو سب کا ٹیمپریچر ایک جیسا نہیں ہے. کہیں ہائی ہے، کہیں لو ٹیمپریچر ہے. بعض اوقات ہائی ٹیمپریچر جو ہے وہ ہمیں اس بات میں یعنی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ ہم وہاں کی کراپس جو ہے وہ اس کو فرٹیلائز بہتر طریقے سے کر سکیں. اسی طریقے سے پور رین فال ہے. بعض جگہ پر رین بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر رین فال کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح انسیکٹس، پیسٹس، ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت پور ہو جاتی ہے. لیس پروڈکٹیوٹی پر ہم چلے جاتے ہیں. ہم پلانٹس کی بات کر رہے ہیں. اور اس لیس پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے دیگر جو ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں یا پروڈکٹیوٹی کے ایشوز ہیں یا جابس کے ایشوز ہیں، وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی صورت میں ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہم جینیٹک انجینئرنگ کا سہارا لیتے ہیں. وہاں سے نئے جینز تیار کرتے ہیں اور ان جینز کو انہی سرکمٹینسز یعنی ہائی ٹیمپریچر کا پرابلم، پور رین فال کا پرابلم یا انسیکٹس، پیسٹس کے حوالے سے جو پرابلمز یا ایشوز آ رہے ہیں انہی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ہم ہائی پروڈکٹیوٹی لے لیتے ہیں اور اسی طرح سے ایبلٹی ٹو پریزرو دیم ان اے کولڈ اسٹوریج، یہ بھی ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو پریزرو کر سکیں. پریزرویشن بھی ایک بہت اہم ترین ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ جب ہم نئے جینز تیار کر لیتے ہیں تو نئے سیڈز تیار ہوتے ہیں. یہ سیڈز پریزرو کر لیے جاتے ہیں آئندہ کسی وقت میں ان کو گرو کرنے کے حوالے سے. یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے یہ پلانٹس میں بایو ٹیکنالوجی کی بدولت ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم یہاں پر بایو ٹیکنالوجی سے پروڈکٹیوٹی لے رہے ہیں
یہ ہمارے لیے پورے ہیومن بینگز کے لیے فائدہ مند چیز ہے. لیکن ایک بات ذہن میں اور رکھیے گا کہ بایو ٹیکنالوجی بہرحال ایک ٹیکنالوجی تو ہے، لیکن یہ نیچرل پروسیس سے ہٹ کر ہے. اور جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے اس میں اسٹیبلٹی یا ڈیوریبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت سلو پروسیس ہوتا ہے. یہ ایک بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو لائیو چیزیں ہیں، یعنی زندگی سے متعلق ان تمام چیزوں کو ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یعنی اس کو موڈیفائی کیا جا رہا ہے. اس موڈیفیکیشن کے ذریعے سے ایک کام تو یہ ہوا کہ جو سلو پروسیس ہو رہا تھا وہ فاسٹ ہو گیا، کوئک ہو گیا، اور جو ایک اسٹیبلٹی تھی اس اسٹیبلٹی کو ہم نے بہت مدت کے لیے اسٹیبل بنا دیا. تو یہ وہ بایو ٹیکنالوجی کی جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. آئیے اب آتے ہیں اینیملز پر. اینیملز کے حوالے سے ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ ہیلدیئر اینڈ مور پروڈکٹیو فارم اینیملز یہ تیار کیے جاتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پوری دنیا میں فارمنگ، کیٹل فارمنگ ہو رہی ہے. پوری دنیا میں کیٹل فارمنگ ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ ان کو ایسی فیڈنگ دی جاتی ہے جس کے ذریعے سے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے. میں اس وقت ان تمام نیگیٹو فیکٹرز کی بات نہیں کر رہا جس کے ذریعے سے آرٹیفیشلی یا یعنی ان نیچرلی ان کے اندر کسی ایسے ہارمونز پیدا کر دیے جائیں جن کے ذریعے سے ان کا جسم جو ہے وہ 2 ٹائمز یا 3 ٹائمز بڑا ہو جائے. میں ان تمام ایسٹرائڈز کی زیادتی یا ایسٹرائڈز کا بہت زیادہ یوزیج، میں ان تمام چیزوں کی بات نہیں کر رہا. ہاں البتہ جو ہمارے پاس پازیٹیو اسپیکٹس ہیں میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں اس وقت کہ ہم بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اینیملز میں کس طرح سے پروڈکٹیو ریزلٹس لے سکتے ہیں. اینیملز میں ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے BST، اور اس کو کہتے ہیں بوائن سومیٹوٹروپن.